یہ بات تب کی ہے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے دیور کے گاؤں میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ میرا دیور بہت امیر خاندان سے تھا۔ گاؤں میں ان کا گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں صرف میرے دیور اور دیورانی رہتے تھے۔ میرے دیور کی عمر 50 سال تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کا جسم فٹ تھا اور میرے شوہر سے 2 سال بڑے تھے، لیکن میرا شوہر ان کے مقابلے میں کافی کمزور جسامت کا مالک تھا۔ میرے دیور دکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتے تھے۔ میرے دیور کو دیکھ کر کبھی کبھی میرا دل یہی کرتا کہ کاش میری شادی میرے دیور کے ساتھ ہو جاتی، کیونکہ میرے شوہر اکثر کام کے سلسلے سے ہمیشہ مجھ سے دور ہی رہتے تھے۔ آج بھی جب رات کو میرے شوہر میرے ساتھ نہیں تھے تو میں اکیلی بستر پر تنہا رات گزار رہی تھی کہ تبھی اچانک مجھے حویلی میں کسی کی آہستہ آہستہ چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز بڑی ہی الگ تھی، جیسے کوئی اپنی پیار کی دنیا میں گم ہو۔ ان آوازوں کو سن کر میرا بھی دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ جب میں آواز کو سنتے سنتے آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو مجھے اپنے دیورانی کے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ میرے دیور کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، میرا شوہر اب نہیں آتا میرے پاس، تو وہ اس عمر میں کیسے یہ سب کر رہے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے دروازے کے باہر سے کان لگائے تو مجھے اپنی دیورانی کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، بس کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، لیکن میرا دیور پھر بھی اپنی طاقت لگا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا بھی دل مچلنے لگا۔ اچانک جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا دیور دیورانی کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ جب یہ سب کر کے کمرے سے دیور باہر نکلا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور میری آنکھوں کو دیکھ کر وہ میرے جذباتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی اور وہاں جا کر دیور جی نے بڑے زوروں کے ساتھ، میرا نام انفال ہے، میں اپنی عمر کے جس حصے پر تھی جہاں پر لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری عمر اب 35 سال تھی۔ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے وقت رہتے ہی میری چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے پہلے کر دی۔ میری بہن کا رنگ مجھ سے کافی بہتر تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے کافی اچھے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے۔ شادی کو لے کر میرے بھی کئی خواب تھے جو مجھے اپنی زندگی میں ادھورے لگ رہے تھے۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی کہتی کہ ماں، کیا کبھی زندگی میں میری شادی ہوگی یا میں ہمیشہ ہی ایسے ہی کنواری بیٹھی رہوں گی۔ میری ماں میری بات سن کر یہی کہتی کہ انفال، تو یہ سب بالکل مت سوچ، دیکھنا اللہ تیرے لیے بہت ہی اچھا لڑکا تیری زندگی میں بھیجے گا جس کے ساتھ دیکھنا تم بہت ہی خوش رہو گی۔ یہ سب سوچ کر میں بھی اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ میری عمر کی میری ساری دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب تو ان کے بچے بھی ہو چکے تھے۔ اکثر میری سہیلیاں مجھے تانا دیا کرتی تھی کہ تجھ جیسی سانولی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، جسے سن کر میں گھر آ کر بہت ہی زیادہ روتی تھی۔ میں ملتان کے ایک بڑے شہر میں رہتی تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے گھر میں میری امی ابو اور چھوٹی بہن رہتی تھی جس کی شادی ابھی 1 سال پہلے ہو چکی تھی اور ابھی 1 مہینے پہلے اس نے بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ سانولے ہونے کی وجہ سے میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی رشتہ آتا بھی تو وہ مجھے دیکھ کر انکار کر کے چلے جاتے۔ اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ میں نے اپنے خوابوں کو خود سے توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید میری قسمت میں کوئی لڑکا لکھا ہی نہیں ہے۔ اب جب بھی کوئی میرے سانولے رنگ کا مذاق اڑاتا تو اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو اچھے طریقے سے سمجھا لیا تھا کہ اب مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کاٹنی ہے۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ تبھی ایک دن ماں مجھ سے کہنے لگی کہ انفال، دیکھنا تیرا ایک بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا۔ ماں کی بات سن کر میں نے کہا کہ ماں، کیا تم دن میں خواب دیکھ رہی ہو؟ ماں مجھے کہنے لگی کہ نہیں انفال، تو میری بات پر یقین رکھ، ہمارے پڑوس میں جو نسیم خالہ ہے نا، اس کے کسی دور کے رشتے دار کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر بھی 50 سال ہو چکی ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ اس لڑکی کی جو خالہ ہے وہ چاہتی ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو جائے۔ میں نے نسیم خالہ کو تیری فوٹو بھیج دی ہے، اگر تو لڑکے کو پسند آ گئی تو یہ شادی جلد ہو جائے گی۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں نے کہا کہ ماں، آپ جانتی ہیں نا، میرے سانولے رنگ کی وجہ سے ہر لڑکا مجھے دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ماں مجھے کہنے لگی کہ تو ان سب باتوں کو اور زیادہ مت سوچ، اللہ پر بھروسہ رکھ، دیکھنا اللہ تیرے لیے بہت ہی اچھا کرے گا۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو بھی کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اگر میں آج خوبصورت ہوتی تو میری شادی کب کی ہو چکی ہوتی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل بھی جب لڑکا اس رشتے سے انکار کر دے گا تب ماں کو کتنا زیادہ دکھ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی لڑکا میرے سانولے رنگ کو دیکھتا تو انکار کر کے چلا جاتا۔ پھر اسی طرح پورے 2 دن گزر چکے تھے۔
پھر ایک دن اچانک ماں میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، انفال یہ مٹھائی کھا اور شادی کی تیاری شروع کر دے۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں نے کہا کہ ماں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ماں مجھے کہنے لگی کہ وہی جو سچ ہے جس کے لیے تو اتنے سالوں سے ترس رہی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں مجھے اتنا مت الجھاؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے پرسوں تجھے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا تھا جس کی عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میں نے ماں سے کہا کہ ہاں۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ وہی لڑکے نے تجھے دیکھ کر شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اور یہ کہتے ہی ماں خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی۔ ماں میرے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی اور گھر میں سب کو مٹھائی بانٹنے لگی۔ میں بستر پر بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ تبھی اچانک ماں دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور اس کے کان پر فون لگا تھا اور وہ فون پر بس ہاں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی، اور پھر فون رکھتے ہی مجھے خوشی سے کہنے لگی کہ انفال دیکھ، اللہ نے تیری سن لی۔ پہلے تو لوگ اس رشتے کے لیے انکار کر دیتے تھے، لیکن اب دیکھ لڑکا تو شادی کے لیے بے قرار ہو رہا ہے اور اس نے 2 دن کے اندر ہی شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ ماں کی ساری باتیں سن کر میں نے ماں سے کہا کہ ماں لڑکا کہیں لنگڑا لولا تو نہیں ہے؟ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ تو ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کی فوٹو دیکھی تھی، اچھا بھلا ہے وہ، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ شادی اپنی اس خالہ کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے جس کی شادی بہت ہی پہلے ہو چکی تھی۔ تیرے لیے یہ بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، تجھے نہ ہی پیسوں کی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی تیرے ساس سسر ہیں جو تجھے تنگ کریں گے۔ ماں کی ان ساری باتوں کو سن کر میرے دل میں بھی اب ہلکی سی خوشی ابھرنے لگی تھی۔ مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید اللہ نے میری آج سن لی ہے۔ کہتے ہیں نا، جب ہم کسی چیز کے پیچھے شدت سے بھاگتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی، اور جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب یہ چیز ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میری بھی زندگی میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہتی تھی وہ مجھے آج مل رہی ہے۔ پھر شام کو لڑکے والے کی طرف سے شادی کا جوڑا بھی بھیج دیا گیا۔ تب میں نے لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکا تو دکھنے میں مجھے فٹ نظر آ رہا تھا، بس اس کی عمر مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ ویسے دیکھا جائے تو عمر تو میری بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے زیادہ بات چیت تو نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ اس کی خالہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی، وہ میری نظر بھی اتار رہی تھی۔ لڑکے کا نام عارف تھا۔ اس کی خالہ بتانے لگی کہ عارف خاندانی کاروباری ہے جس میں وہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ مصروف رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کی موت بچپن میں ہی ہو چکی تھی، میرے علاوہ اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ کام کاج میں وہ اتنا زیادہ گم ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی زندگی پر بھی بالکل دھیان نہیں دیا، اسی وجہ سے اس کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے۔ عارف کو دیکھ کر یہ اندازہ بالکل لگایا نہیں جا رہا تھا کہ سچ میں اپنے کام کاج میں بہت ہی زیادہ بزی رہتا ہے، کیونکہ جب سے وہ گھر پر آیا تھا تب سے وہ فون پر ہی زیادہ بزی تھا۔ اس نے تو مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کی، لیکن ہم دونوں کا نمبر ایکسچینج ہو گیا تھا۔ پھر میری فیملی اور عارف کی خالہ نے شادی کا دن فکس کر دیا گیا اور اگلے ہی 4 دن کے بعد یہ شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ یہ شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرے گھر میں تو پوری خوشی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ میری بہن، میرے ماں باپ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ شادی کو لے کر میں نے بہت سے خواب سجائے تھے، آج وہ میرے پورے ہونے والے تھے۔ سہیلی نے بھی مجھ سے سہاگرات کی محبت کے بارے میں اچھے سے بتا دیا تھا۔ ان سب باتوں کو سن کر میرے اندر کی بے قراری اب بڑھنے لگی تھی۔ صدیوں کی جو میری چاہت تھی آج وہ پوری ہونے والی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد آج میں لال جوڑا پہن کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میری ماں تو مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، کہنے لگی میں اللہ کے آگے بہت ہی دعا کرتی تھی کہ تیری شادی ہمارے جیتے جی ہو جائے، پر دیکھو آج اللہ نے میری یہ دعا بھی پوری کر دی۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے ماں کی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور ہم دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر خوب رونے لگی۔ تبھی میری چھوٹی بہن بھی پیچھے سے آئی اور کہنے لگی امی آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو بلکہ خوش ہونے کا دن ہے۔ پھر مجھے نکاح کے لیے بٹھایا گیا۔ عارف میرے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ آج میری اتنے سالوں کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ گھر سے رخصت ہو کر جب میں اپنی سسرال پہنچی تو وہاں پر میں ان کے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ گھر پر اس کی خالہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس کے کچھ رشتے دار تھے۔ پھر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے عارف کے کمرے تک لے گئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ گرم دودھ کا گلاس اپنے شوہر کو دے دینا، یہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے۔ میں ان کی خالہ
خالہ کی بات سن کر تھوڑا شرما گئی تھی اور پھر گلاس کو پکڑ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر جب گئی تو میں نے عارف کی بڑی بڑی تصویریں دیوار پر ٹنگی دیکھی جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ روم تو اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایسے لگتا تھا کہ 3 بیڈ اور آ سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ پریشانی بہت ہی زیادہ تھی کہ عارف نے ایک بار بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کام کاج میں بزی ہوگا، اسی وجہ سے میں نے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد جب عارف کمرے میں داخل ہوا تو میری دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ کمرے میں پورا سناٹا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ مجھے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے عارف سے کہا کہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ عارف میری بات کو سن کر کہنے لگا کہ تم بولو۔ میں نے کہا کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ مجھے پسند کرتے ہو یا پھر آپ نے یہ شادی صرف اپنی خالہ کے کہنے کی وجہ سے کی ہے؟ عارف کہنے لگا یہ رشتہ ویسے خالہ نے طے کیا تھا، لیکن مجھے تم پسند آئی تھی، تبھی میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تو سانولی ہوں اور آپ کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری باتوں کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ رہا اور پھر کہنے لگا دیکھو میں مانتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، لیکن جس لڑکی کی میں خواہش رکھتا تھا وہ مجھے آج تک نہیں ملی۔ جب خالہ نے مجھے تمہاری فوٹو دکھائی تو مجھے ایک ہی نظر میں پسند آ گئی اور میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے آگے میں کچھ بول نہیں والی تھی کہ تبھی عارف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیوں تم اتنے سوال کر رہی ہو؟ یہ سنتے ہی میں چپ ہو گئی اور پھر عارف نے لائٹ بند کرتے ہی آہستہ آہستہ وہ سب کیا جس کی تمنا مجھے کئی سالوں سے تھی، جس کی خواہش کے لیے میں ہمیشہ تڑپتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرے۔ آج وہ رات تھی جب عارف مجھ پر خوب پیار لٹانے والے تھے۔ عارف نے رات بھر مجھ سے بہت ہی بے پناہ محبت کی۔ پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں فریش ہو کر کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ ناشتہ تیار کر کے جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تو خالہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کاش اگر آج عارف کی ماں ہوتی تو بہت ہی خوش ہوتی۔ پھر کچھ دیر بعد عارف بھی ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت مزیدار کھیر بنائی تھی، جس کھیر کو کھاتے ہی سب لوگ میری تعریفیں کرنے لگے۔ پھر خالہ مجھے کہنے لگی کہ آج منہ دکھائی کی رسم کی گئی ہے اور تمہارے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ لیا ہے جسے آج تمہیں پہننا ہے۔ ان کی ماں تو نہیں ہے لیکن وہ پورا ماں کا فرض نبھا رہی ہیں، جسے دیکھ کر میں بہت ہی خوش تھی۔ پھر کچھ دیر بعد منہ دکھائی کی رسم کی گئی۔ منہ دکھائی کی رسم میں بھی سب نے میری تعریفیں کی، کسی نے میرے سانولے پن کا ذکر نہیں کیا تھا، جس سے میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پھر جب میں اس رسم کو ختم کر کے جب واپس کمرے میں آئی تو میں نے عارف سے ایک بات پوچھی کہ کیا آپ کو میرے سانولے رنگ سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کل رات کو بھی یہ ساری باتیں پوچھ رہی تھی اور اب پھر تم شروع ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم مجھے پسند آئی ہو۔ رہی بات سانولے چہرے کی تو انسان کا چہرہ نہیں بلکہ سیرت دیکھی جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہی عارف نے مجھے اپنے گلے لگا لیا اور پھر کمرے کو بند کرتے ہی مجھ پر پیار لٹانے لگا۔ میری زندگی ایسے ہی ہنستے کھیلتے گزر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ امی ابو کا کبھی جب فون آتا تو وہ عارف کے بارے میں پوچھتے اور میں ان سے یہی کہتی کہ عارف میرا بہت خیال رکھتا ہے، آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ماں میری باتیں سن کر کہنے لگی کہ دیکھا انفال، میں تجھے کہتی تھی اللہ دیکھنا تیرے لیے اچھا ہی کرے گا، اور آج تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ میں دعا کروں گی کہ تیری خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ اب میری شادی کو پورے 7 مہینے ہی گزرے تھے کہ تبھی اچانک عارف آ کر مجھے کہنے لگے اپنے کاروبار کے سلسلے میں مجھے واپس اپنے گاؤں جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میں تھوڑا اداس ہو گئی تھی۔ کہا کہ میں آپ کے بغیر اکیلے یہاں پر کیسے رہوں گی؟ تبھی عارف مجھے کہنے لگے ارے پگلی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم بھی میرے ساتھ ہی چلو گی۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر میں نے ہم دونوں کا بیگ پیک کر لیا۔ پھر اگلی صبح مجھے عارف اپنے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔ پھر پورے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں عارف کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو میں اسے دیکھ کر چونک گئی، بلکہ وہ گھر نہیں تھا، ایک حویلی تھی جو کافی صدیوں پہلے بنائی گئی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑی ہو کر اس حویلی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ تبھی عارف مجھے کہنے لگا کہ تم باہر کھڑی اس حویلی کو دیکھتی رہو گی یا پھر میرے ساتھ گھر کے اندر بھی چلو گی؟ پھر میں نے فوراً عارف کا ہاتھ پکڑا اور ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی میری ایک دیورانی مجھے ملی۔ عارف مجھے کہنے لگا یہ میری بھابھی ہے۔ عارف کی دیورانی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ پھر کچھ منٹ کے بعد ہی مجھے پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہ میرا دیور تھا۔ میرے شوہر عارف اپنے بھائی کے گلے لگے تو میرے دیور میرے شوہر کو کہنے لگے
कि आरिफ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तेरे आने का इस्तकबाल करते। जिसे सुनते ही आरिफ कहने लगा कि अरे भाई, मैं किसी काम से यहाँ आया हूँ और अब सारी बात आप मुझे दरवाजे पर ही पूछ लेंगे क्या। ये कहते ही मेरे देवर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, अच्छा तू चल, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे, और बता कैसा है। फिर मेरे शोहर ने मेरे देवर से मेरी मुलाकात करवाई। देवर को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो तो अभी सिर्फ 40 साल की उम्र का है। वो दिखने में हैंडसम लग रहा था। मेरी देवरानी की उम्र काफी ज्यादा मुझे लगी थी, लेकिन मैंने इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचा। आरिफ की हवेली देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। उस हवेली में बहुत सारे रूम बने हुए थे, जिसे देखकर लगता था कि ये हवेली बहुत ही पुरानी बनी हुई है। मैंने जब देवरानी से इस बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगी कि ये हवेली मेरे सास ससुर के बड़ों ने बनाई थी। सुना था इसमें बहुत ही बड़ी फैमिली रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी फैमिली अलग हो गई। कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सिर्फ मैं और मेरे शोहर ही इसमें रहते हैं। मैं अपनी देवरानी के साथ बातें कर रही थी कि तभी पीछे से 3 बच्चे माँ कहते हुए भागते हुए मेरी देवरानी के गले लग गए। दरअसल मेरे शोहर की शादी बाद में हुई थी और देवर की शादी पहले ही हो चुकी थी। खैर, फिर मेरी देवरानी ने मेरी मुलाकात उनसे करवाई। फिर काफी घंटे की गपशप के बाद मेरी देवरानी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। ये कमरा आरिफ के घर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। दीवारों पर हर चीज पुरानी रिवाज की बनी थी। उन सभी को मैं देख रही थी कि तभी अचानक आहिस्ता से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने मेरे शोहर खड़े थे। वो मुझे देखकर जोरों से हंसने लगे। कहने लगे, क्या हुआ, तुम डर गई? मैंने कहा कि ऐसा भला कोई करता है क्या? अगर कोई सच में मेरे साथ इस तरीके की हरकत करता। मेरी बात सुनते ही मेरे शोहर कहने लगे, इस तरीके की हरकत करने का कोई सोच भी नहीं सकता, और यहाँ पर तो सब अपने हैं। मैंने कहा कि नौकर चाकर भी तो हो सकते हैं ना। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर नौकर भी बहुत पुराने लगे हुए हैं, बाहर का यहाँ कोई भी नहीं आता। ये सुनकर मैं चुप हो गई और फिर मेरे शोहर ने फिर से मुझ पर मोहब्बत लुटाना शुरू कर दी। रात को हम सभी ने मिलकर डिनर किया और डिनर करके जब हम कमरे में आए तो मैं अपने शोहर से उनकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। हम दोनों को आपस में बातें करते काफी देर हो चुकी थी और फिर हम दोनों गहरी नींद में सो गए। लेकिन फिर रात को अचानक ही मुझे कमरे में किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये आवाज बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से आ रही थी। मैं डर के मारे उठी। मैंने जब अपने शोहर के उठाने की कोशिश की तो वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। इस वजह से मैंने उन्हें दोबारा जगाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। मुझे अब डर भी लगने लगा था कि कहीं इस हवेली में कोई आत्मा तो नहीं है। मैं अक्सर किताबों में सुना करती थी कि पुरानी हवेली में आत्माएं अक्सर घुमा करती हैं, और ये हवेली भी तो दिखने में पुरानी हवेली की तरह लग रही थी। यही सब कुछ मैं अपने दिमाग में सोच रही थी और फिर अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई और फिर अपने शोहर को पकड़कर सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी देवरानी कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। वो कहने लगी, अनफाल, नाश्ता तैयार है, आप दोनों जल्दी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाएं। ये सुनते ही हम दोनों फौरन फ्रेश होने के लिए उठे और फिर नाश्ते की टेबल पर आ गए। नाश्ता करते वक्त मेरे शोहर के जो छोटे भाई थे वो उनसे कहने लगे कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी यहाँ आने की वजह। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे पहले कभी गाँव वापस नहीं आए और हमेशा शहर में ही रहते हो, और वैसे भी सारा बिजनेस तुम देखते हो। ये सुनकर मेरे शोहर आरिफ कहने लगे, हाँ भाई, लेकिन कुछ मुझे अर्जेंट काम था जिसकी वजह से गांव वापस आना पड़ा। मैं सोच रहा था कि गांव की कुछ जमीन पड़ी हुई है जो कि मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, और इन जमीनों पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा है। यही सब कुछ आरिफ बोल रहे थे कि तभी अचानक उनका जोरों से फोन बजने लगा। फोन उठाकर वो बाहर चले गए और काफी देर तक वो किसी के साथ बहस कर रहे थे। जब वो वापस आए तो वो कहने लगे, उन्हें अभी अर्जेंट किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तब मैंने कहा कि अभी तो हम यहाँ आए हैं, तो अभी इतनी जल्दी कैसे वापस जाएंगे, आप इस काम को मना कर दो। लेकिन आरिफ कहने लगे कि ये काम बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, अगर ये ना हुआ तो करोड़ों की डील हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं जाकर हम दोनों का बैग पैक कर लेती हूँ। ये सुनते ही आरिफ कहने लगे कि अरे नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? वो मुझे कहने लगे कि तुम यहीं हवेली में भाभी के साथ रहो, मैं अकेला ही दूसरे शहर जाऊंगा क्योंकि वहां मुझे काम के सिलसिले में इधर उधर भागना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहाँ अपने साथ लेकर भागता फिरूंगा, इससे अच्छा है तुम भाभी के साथ यहीं घर पर रहो। ये सुनते ही मेरा मुंह लटक गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं देवरानी के सामने ज्यादा नहीं कुछ बोल पाई। फिर जब हम दोनों मियाँ बीवी कमरे में आए तब मैंने अपने शोहर पर बहुत गुस्सा किया। मैंने कहा, आप मुझे अपने साथ लेकर आए हैं तो मुझे अपने साथ लेकर भी जाएं। तो मेरे शोहर कहने लगे कि अभी उन्हें 2 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना है और वापस वो फिर दोबारा हवेली आ जाएंगे।
اور یہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد واپس گھر چلے جائیں گے۔ تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بنا اکیلے کیسے رہوں گی؟ یہ بات سنتے ہی میرا شوہر زوروں سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر میرے شوہر مجھے پیار سے پکڑ کر منانے لگے۔ میرا انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آدھا گھنٹہ پیار لٹانے کے بعد میرے شوہر مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب میں اس پوری حویلی میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میری دیورانی مجھ سے باتیں تو کیا کرتی تھی، لیکن مجھے رات کو اکیلے سونے میں بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں دن بھر اپنی دیورانی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ میری دیورانی بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ میں نے اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکول پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ 2 مہینے کے بعد ملنے کے لیے حویلی آتے ہیں، اور جو شوہر ہے وہ سارا دن کام میں بزی رہتے ہیں۔ میں بھی حویلی میں اکیلے بور ہو جاتی ہوں، لیکن اب تم آ گئی ہو تو ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے۔ انہی باتوں کے دوران جب میں نے اپنی دیورانی سے یہ پوچھا کہ کل رات مجھے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، میں زیادہ سن تو نہیں پائی۔ اس کے آگے میں کچھ بولنے والی تھی کہ تبھی میری دیورانی کہنے لگی، ہمیں تو ایسی کوئی بھی آواز نہیں آتی۔ تم حویلی میں نہیں آئی ہو، اس حویلی کو دیکھ کر تھوڑا تم ڈر گئی ہو۔ ایسے میں نے بھی سنا تھا اس حویلی میں جو میرے ساس سسر کے جو بڑے تھے ان کی آتمائیں گھومتی ہیں، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی آج تک نظر نہیں آیا۔ تم اس گھر کی نئی بہو ہو، شاید تمہیں وہ آواز آئی ہو، لیکن تم کبھی بھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اتنا کہتے ہی میری دیورانی بات کو ٹالتے ہوئے کچن سے فوراً نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اپنے کمرے کو اچھے سے لاک کر لیا اور پھر اپنے شوہر کو فون لگا کر بات کرنے لگی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ مذاق کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا، تمہیں اکیلے نیند نہیں آ رہی یا پھر آج بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں کسی سے ڈرتی نہیں، بس مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھنٹہ بات کرتی رہی۔ تبھی اچانک میرے شوہر فون پر ہی گہری نیند میں سو گئے اور میں نے بھی پھر فون رکھ دیا۔ فون رکھنے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں تھوڑا بے چین ہو رہی تھی۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے میں بعد میں بستر پر آ کر لیٹ گئی اور پھر گہری نیند میں سو گئی۔ لیکن رات کے قریباً 2 بجے مجھے پھر سے کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز کچھ الگ سی تھی، جیسے کوئی کسی کے ساتھ کچھ وہ سب کر رہا ہو، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میں میرے دیور اور دیورانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دیور اور دیورانی کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے اور وہ تو اس عمر میں یہ سب نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا اور پھر چادر اوڑھ کر سو گئی۔ دوسرے دن جب میں اٹھی تو میں اپنی دیورانی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی میں نے اچانک دیکھا کہ میری دیورانی نے سر پر پلو لے رکھا ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر تو آپ کے ساس سسر بھی نہیں ہیں، تو آپ نے پلو کس وجہ سے لیا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ انہیں خواب میں میری ساس سسر دیکھے تھے، اسی وجہ سے اس نے پلو لیا ہے۔ مجھے اپنی دیورانی کی باتوں کا مطلب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کل پھر سے کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی، کیا آپ نے ان آوازوں کو سنا؟ تو میری دیورانی فوراً کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو کوئی بھی آواز نہیں سنی۔ اور یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے برتن نیچے گر گیا، اور جب اس برتن کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو اس کے سر سے پلو گرنے لگا، اور جب میں نے دیورانی کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کے سائڈ پر کوئی بڑا سا داغ تھا۔ وہ نشان ایسا تھا جیسے انہیں کوئی کٹ لگا ہو۔ اس چوٹ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ کو چوٹ کہاں سے لگی؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، مجھے تو کوئی چوٹ نہیں لگی، یہ تو پرانا ہی کوئی داغ ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ کچن سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی لگنے لگی۔ میری دیورانی تو ویسے ہی بہت اچھی تھی، لیکن جب بھی میں چلانے کی آواز کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ بہانہ مار کر کمرے سے چلی جاتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچائی جان کر رہوں گی، اسی وجہ سے میں رات کو بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ رات کو میں نے کمرے کی لائٹ بند بھی کر دی، جیسے سب کو لگے کہ میں گہری نیند میں سو چکی ہوں۔ لیکن پھر رات کے قریباً 2 بجے مجھے پھر کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اس حویلی میں کوئی بھوت نہیں ہے، یہ کسی انسان کی ہی آواز ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کمرہ آہستہ سے کھولا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی اور اس آواز کو اچھے سے سننے لگی۔ آواز کو سنتے سنتے جب میں اپنی دیورانی کے کمرے کی طرف گئی تو مجھے وہ آواز میری دیورانی کے کمرے سے آنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی رات کو آخر ان کے کمرے سے اتنی چلانے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جب میں کمرے کی کھڑکی کے باہر جھانک کر دیکھنے لگی تو میری دیورانی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور ان کے شوہر ان کے بال پکڑ کر انہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں کب سے کہا کہ تم عارف کے پاس جا کر اس پیپر پر سائن کروا لو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ عارف کی کبھی شادی نہیں ہونی چاہیے، اس کی شادی بھی ہو گئی اور تم نے مجھ سے یہ بات بھی چھپا کر رکھی۔ اب دیکھو وہ دوبارہ واپس آ گیا ہے اور وہ گاؤں کی پرانی زمینوں پر اپنا حق جتائے گا۔ میرے دیور جی اپنی بیوی کو یہ سب باتیں بولتے ہوئے کہنے لگے
कि अगर तुमने जल्द से जल्द उन पेपर्स पर साइन न करवाया तो तुम्हें जल्द ही इस हवेली से गायब कर दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहाना मार दूंगा कि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए उस लड़के के साथ चली गई। ये सारी बातें सुनकर मेरी देवरानी अपने शोहर के आगे भीख मांगने लगी। वो कहने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का तो सोचो, तुम तो उनके बाप हो। ये सुनते ही मेरे देवर कहने लगे कि मैं उन बच्चों का बाप नहीं हूँ, वो तुम्हारे पहले शोहर के बच्चे हैं जो कि इतने साल पहले रोड एक्सीडेंट में मर चुका है। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए की। मैंने सोचा था कि गांव की सारी ज़मीन मेरे नाम होगी, लेकिन पहले तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब आरिफ अपनी बीवी के साथ वापस आया है और वो देखना अब अपना सब कुछ वापस ले लेगा। 1 हफ्ते के बाद वापस हवेली आएगा और कैसे भी करके इन पेपर्स पर साइन करवाने हैं, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। मेरी जिठानी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि हर रोज़ रात को मुझे चिल्लाने की आवाज़ क्यों आती थी। मेरे देवर जी मेरी देवरानी के साथ ये सब गलत कर रहे थे। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर इन सब के बारे में सोचने लगी। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे देवर मेरी देवरानी के साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। यही सोचते हुए जब मैं सुबह देवरानी के पास पहुंची तो तभी देवर जी कमरे से जा चुके थे। मैं देवरानी से बात करने लगी। देवरानी ने आज फिर से अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल चुका है, आप ये घूंघट मत तोड़ो। मैंने फिर वो रात वाली सारी हकीकत अपनी देवरानी को बता दी। मैंने कहा कि मैंने वो सारी बातें सुन भी ली हैं और मैंने रिकॉर्ड भी कर ली हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके शोहर अपने ही सगे भाई के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। तो मेरी देवरानी कहने लगी कि ये दोनों भाई सगे नहीं हैं, बल्कि आरिफ की माँ ने दूसरी शादी की थी, इसी वजह से ही अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। मुझे भी ये बात शादी के बाद पता चली थी। ये सुनते ही मैंने कहा कि आपने कभी कुछ फैसला किया नहीं क्या? तो मेरी देवरानी रोते हुए कहने लगी कि मैं अकेली फैसला कैसे करती और कहाँ जाती, मेरा कोई सहारा भी नहीं है, मैं गरीब घर से हूँ। अगर आज मेरा शोहर मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं ये सब अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरे पहले शोहर की मौत ना होती तो मैं कभी भी इस आदमी के साथ शादी ना करती। ये सब कहते हुए मेरी देवरानी खूब जोरों से रोने लगी। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी देवरानी कहने लगी कि उनके शोहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर हमने कभी भी कुछ गलत कर दिया तो वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही मैंने अपनी देवरानी से कहा कि आपको इसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कल जब जेठ जी आपको गुस्से से बोल रहे थे तब मैंने सारी बातें अपने फ़ोन में अच्छे से रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि कई दिनों से ये चिल्लाने की आवाज़ें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा था कि इन आवाज़ को रिकॉर्ड करके अच्छे से अपने शोहर को सुनाऊंगी, क्योंकि उन्हें मेरी बातों पर ज़्यादा यकीन ना आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कहानी अंदर से कुछ और निकलेगी। फिर मैंने पूछा कि आपके शोहर हवेली वापस कब आएंगे? तो वो कहने लगी कि वो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। मैंने फिर प्लान बनाया। मैंने वो सारी वीडियो और देवरानी के सारे चोटों के निशान पुलिस को फ़ोन करके सेंड कर दिए और सारी खबर उनको सुना दी। मेरे देवर जी वापस हवेली आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के डर से मेरे देवर जी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर भी पकड़ लिया। दूसरे दिन जब मेरे शोहर आरिफ वापस आए तो मैंने उन्हें ये सारी कहानी बता दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। वो मुझे कहने लगे कि मुझे पता था कि मेरा भाई सौतेला है, वो गांव की ज़मीन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना गलत करेगा। लेकिन तुमने अकेले इतना सब कुछ आखिर क्यों किया? तुम मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि आप काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको परेशान न करूं। आरिफ कहने लगे कि लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? ये सब सुनते ही मुझे आरिफ की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार और फिक्र नजर आ रही थी। मैं फौरन उनके सीने से लगकर कहने लगी, आज से हम भी यही हवेली में रहेंगे और देवरानी भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरी बात सुनकर आरिफ भी कहने लगे, हाँ तुमने सही कहा, भाई ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। भाभी को भी अपनी खुशियों का हक मिलना चाहिए। फिर इसी तरह हम सभी आपस में मिलकर रहने लगे और अब 1 साल गुजर जाने के बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा भी हुआ है, जिसका नाम हमने सुबहान रखा है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।